تو بہت ہوتی ہیں دنیا میں، بہت لوگوں کی، اور بڑی بڑی لیڈی ڈائنا اور پرنس چارلس کی بھی شادی ہوئی تھی. لیکن جیسا تذکرہ، جیسا ہنگامہ، جیسا ریئیکشن سوشل میڈیا پر، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ہی اور کہاں آئے گا. انیل امبانی ہے جو بھی ان کا نام ہے بھائی صاحب کا، امبانی صاحب، ان کے بیٹے کی پری شادی، بلکہ شادی کیا، پری میرج ایونٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ کیونکہ پہلے سے چلاتے ہیں. تو جی روز ایک ہر پلیٹ فارم پہ جی اب سلمان خان نے ڈانس کیا، اب اس نے ڈانس کیا، اب وہ آ گیا، اب بل گیٹس آ رہا ہے، تو ریحانہ آ رہی ہے، تو فرزانہ آ رہی ہے، تو جو بھی آ رہا ہے، اور لوگ ایلون مسک اور دیگر کے بات ہو رہی ہے، اور اتنے روز ایک نئی فگر آتی ہے کہ بھائی اتنے ملین ڈالر اس کو دیے، اور اتنے ملین ڈالر اس نے لیے، اور اتنے ملین ڈالر کا ایونٹ ہے، اتنے ملین ڈالر جو بھی، مطلب ایک پورا زہر ہے. اب ایک آدمی جو کہ جس کا نام امبانی ہے، جو بھی مکیش انل مجھے نہیں پتا ڈیٹیل ان بھائی صاحب کے نام کے، جن کے صاحبزادے کی شادی ہے، جو دولہا کے ابو ہیں. تو ایک تو وہ ٹاپ 10 دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں آتا ہے. تو وہ شادی کیسے کرے؟ سادگی سے کرے. یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جی ہم جب اپنے گھر میں شادی ہوگی تو ہم تو بے حساب، مطلب انے بار پیسہ لٹائیں گے، پوری گلی سجا دیں گے، اور گاڑی بھی یہ ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے. اور جب ہمارا کوئی ملازم شادی کرے تو ہم کہیں گے بھائی سادگی سے شادی کرنی چاہیے، اتنا فضول خرچی کی ضرورت ہے. اچھا، یہ والا درس ہم جب بھی دیتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سے کمتر طبقے کو دیتے ہیں کہ بھائی ابے یار بھائی ہلکات رکھو، اس طرح نہیں ہوتا بھائی، تمہارے پاس کون سی جائیداد ہیں جو تم اتنا خرچہ کرو. یہ سارے درس ہمارے جو ہے نا دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ویسے دوسروں کے لیے کمزور مالی حالت والا دوست، رشتہ دار، ایسے جو بیچارے ویک ہیں فائنینشلی، یا گھر کے ملازمین جو کہ ظاہر ہے آپ سے کم طرح جب بھی آپ کا کام کر رہے ہیں، ان کو ہم اس طرح کے درس دیتے ہیں کہ بھائی سادگی سے کرنی چاہیے، ان چیزوں میں اسراف اچھا نہیں ہوتا، اللہ کو بھی پسند نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا مائنڈ سیٹ، وہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اب یہ تو امیر آدمی ہے نا، اس کو کیوں درس دے رہے ہیں سارے لوگ؟ روز ایک نئی ویڈیو آتی ہے، بھائی یہ تو امبانی نے اتنے پیسے خرچ کر دیے، اتنے پیسوں میں تو آدھا پاکستان سے جو تھا، انڈیا کی غربت کیوں نہیں ختم کر دیتا، اور وہ نہیں کر. بھائی تم ایڈوائزر ہو اس کے، تم سے پوچھ کے وہ غربت ختم کرے، یا جو بھی آگ لگائے اپنے پیسے کو، اس کا مسئلہ ہے نا. اچھا چلیں، یہ اختیار ہم امیر آدمی کو نہیں دیتے کہ وہ اپنا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، وہ ہمارے حساب سے خرچ کرے پیسے. مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے مشورہ لے، یا آپ کی خواہش کو مد نظر رکھے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں غربت بہت ہے، یا پاکستان میں بہت بری حالت ہے اسپتالوں کی، یا بھائی پاکستان والے تو بول ہی نہیں سکتے. پہلے تو پاکستان والوں میں بعد میں آؤں گا، پہلے تو انڈیا میں غربت ختم کرنے کی بات ہے نا. جو پاکستان والے جو باتیں کر رہے ہیں نا، کوئی تک ہی نہیں ہے بولنے کی، اس کا جواب میں بتاتا ہوں کیوں ہے. وہاں کے لوگ جو بول رہے ہیں کہ جی اتنا بڑا بجٹ اور یہ وہ، اور اس کو بھی نچا دیا اور اس کو بھی نہیں، بھائی اس کی مرضی یار. وہ آدمی یہ اختیار کم از کم رکھتا ہے کہ اس نے جو پیسے خود کمائے ان پیسوں کو وہ خرچ کر سکے اپنی مرضی سے. چاہے وہ فضول خرچی کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے، یا یہ بجٹ زیادہ ہو گیا یا نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی پاکستان میں اگر اس کو ٹیسٹ کیس ایز لیا جائے، انڈیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، غربت ہے نہیں ہے، سسٹم ہے، اس بندے کا میں تو حیران ہو گیا یار کہ ایک پرائم منسٹر، حالانکہ میں مودی کو بچر آف گجرات کہتا ہوں، لیکن مودی نے کہا کہ آپ جو ہے نا ڈیسٹینیشن ویڈنگ نہ کریں، انڈیا میں ویڈنگ کریں. آپ ذرا بریلینس چیک کریں، سمجھداری کا لیول چیک کریں. ایک تو کہا، پھر اس نے مان لیا. ایک آدمی جو دنیا میں کہیں پہ، وہ انٹارکٹیکا پہ بھی شادی کا فنکشن کر سکتا تھا، وہ چاند پہ بھی کر سکتا تھا، جو بھی وہ افورڈیبلٹی کوئی ایشو نہیں. پرائم منسٹر نے کہا، اور اس نے یہ سوچ کے کہا، انڈین پرائم منسٹر نے، کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی مائلیج لے گا وہ اس چیز سے، جو کہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور وہ مان گیا ایک آدمی. آپ اس کو ذرا اس سارے سینیریو کو رکھیں پاکستان میں. کوئی پاکستان میں شخص ہوتا جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتا، اور وہ پاکستانی ہوتا، اور اس کا گھر بھی پاکستان میں ہوتا، بہت مہنگا، سونے کا، چاندی کا، ہیرے کا، جو بھی. اس سے اول تو کوئی پرائم منسٹر یہ کہتا ہی نہیں. وہ پرائم منسٹر خود، جو بھی پرائم منسٹر ہوتا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی پرائم منسٹر، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کہیں باہر کرو شادی، ہے سیکیورٹی کا مسئلہ، ہم لوگ نہیں دے سکتے سیکیورٹی، کون آ رہا ہے، بل گیٹس آ رہا ہے، یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا، آپ سوئٹزرلینڈ میں کرنے جا کے. پہلے تو وہ خود ہی یہ مشورہ دیتا، کیونکہ ہمارے اتنا ذہین آج تک کوئی پرائم منسٹر آیا نہیں جس کو اتنی عقل ہو کہ اس ایونٹ سے، اس فیملی ایونٹ سے نیشن کو یا نیشنل لیول پہ کیا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے اور کیا مائلیج لی جا سکتی ہے. اتنا کوئی سمجھدار آج تک میں نے تو نہیں دیکھا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ چلو ہو بھی جاتا ہے اتفاق سے کوئی ایسا شخص جو کہتا ہے کہ بھائی آپ بہت امیر آدمی اور آپ کے اس میں بڑا بجٹ اور بڑے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی نا اس کو کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں، ہم سوات میں ارینج کر دیتے ہیں، آپ کو وہاں پہ جو ہے نا سوات کے اندر رکھنا ایونٹ کو. تو وہ نا
وہ جو آدمی ہے جو پاکستانی ہوتا ہے اور دنیا کے 10 امیر لوگوں میں ہوتا ہے، اول تو وہ اس بات پہ راضی نہیں تھا، بھائی میرے بیٹے کا فنکشن ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، تم کون ہوتے مشورہ دینے والے، اور میں کیوں کروں پاکستان میں. اتنی نیشنل اسپرٹ، اس چیز کو سمجھنا کہ ایک آئیڈیا دینے والا شخص جس کا یہ خیال تھا کہ اس شادی سے اب دیکھیں نا مائلیج کا لیول کیا، میمز بن رہی ہیں، لوگ اس کے اوپر جو بھی بکواس باتیں کر رہے ہیں کہ یہ یوں ہے، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا. بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے یار، وہ جو دل چاہے کرے. لیکن خبروں میں سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ جو بھی اس وقت کانٹینٹ ہے وہ امبانی کے بیٹے کی شادی کے فنکشنز ہیں، اور کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لوگوں کا آنا جانا، سیٹس ہیں، ڈانس کے مووز ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ. مائلیج کتنی بڑی ہے انڈیا کے لیے، انڈیا کا ایڈوانٹیج کتنا بڑا ہے انویسٹمنٹ کے حساب سے. جو لوگ آ رہے ہیں ان سے ظاہر ہے جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے بعد وہ سب اپنی جگہ پہ. ہم اس لیول پہ آ کے سوچتے ہی نہیں ہیں، پھر ہمیں دشمنی کرنی ہوتی ہے انڈیا سے، پھر ہمیں برابری کرنی ہوتی ہے، پھر ہم دعوے کرتے ہیں اب یہ نہیں ہے، دل سے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. بھائی عقل بھی ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں، اور فار سائٹڈ ڈیسیجن بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. قومیں ترقی آج کے ڈیسیجن سے نہیں ہوتی، 4 سال آگے دیکھنے، 5 سال، 20 سال، 10 سال، 50 سال آگے دیکھنے. جو بچے ابھی اسکولوں میں ہیں مونٹیسری میں، وہ جب بڑے ہوں گے ان کو کیسا ملک ملے گا، اور وہ کیسی اکانومی ہم سے شیئر کریں گے، ہم انہیں کیا دے کے جا رہے ہیں، یہ سب سوچنا ہوتا ہے ترقی کرنے کے لیے. بلند بانگ دعوے، شور شرابہ ہے، یہ کر دیں گے ہمارا شاندار ماضی اور یہ فلانا ڈمکانا، یہ والی باتیں کرنے سے نا کوئی قوم نہ مضبوط ہوتی ہے نہ وہ عقل میں سمجھ. اب دیکھیں نا حالت کیا ہے، سب دیکھ لیں. آٹا کل میں لے کر آیا ہوں 170 روپے کلو ہے آٹا. تو خیر مہنگائی تو نہیں ہے، مہنگائی تو اس وقت تھی جب اس سے پہلے والی حکومت تھی، اس سے پہلے والی حکومت تھی، اس وقت مہنگائی تھی. یہ پولیٹیکل بات میں کر بھی نہیں رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ویژن. وہ ویژن یعنی آگے کا دیکھ لینا، کل کیا ہونے والا ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لینا. اس کا فقدان نہیں ہے، مطلب اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. تو مہربانی کر کے کیٹیگری ضرور دیکھا کریں. فینٹم ویٹ، لائٹ ویٹ، فیدر ویٹ، ہیوی ویٹ، سپر ہیوی ویٹ، جو بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا باکسنگ کی اور اس کی دیگر جو انڈیویجول فائٹس ہوتی ہیں ان کی جو بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، لائٹ ویٹ، فینٹم ویٹ، جو بھی ہیوی ویٹ، سپر ہیوی ویٹ، جو بھی الٹرا لائٹ ویٹ، 50-60، جو بھی 5-6 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کیٹیگریز میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ فینٹم ویٹ والے کو ہیوی ویٹ والے سے لڑایا جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو کیٹیگری پہلے میچ کریں، ویژن میچ کریں، پھر للکاریں. یہ فالتو کی بڑکے مارنے سے نا ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے. پہلے تو قوم بن جائیں، اس کے بعد عظیم، شکیل، رضوان، جو بھی قوم بننی ہے. اللہ حافظ فرام بولڈ بچن.